نہیں، یہ ہمارے لیے خبر ہے۔ ویسے ہم نے کسی کام میں اس کی معاونت نہیں کی۔ اس تمام عرصے میں وہ ہمیں ایک سے دوسری جگہ لیے چھپتا پھرتا رہا۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ ساری بھاگ دوڑ ہمارے لیے کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر تنفر آمیز کھچاؤ پیدا ہو گیا، مگر وہ بولا تو لہجہ معتدل ہی تھا۔ تم اس کے ساتھ اس کے کس کس ٹھکانے پر گئے تھے؟ سنا ہمارے لیے اجنبی شہر ہے۔ ہماری نقل و حرکت رات کے اندھیرے میں ہوتی تھی اور ہر دن نئے ٹھکانے پر بسر ہوتا تھا۔ ان ٹھکانوں کو شناخت کر سکو گے؟ ہم جھوپڑیوں سے فلیٹوں تک میں رہے ہیں۔ ہم پر اپنی حفاظت کا ایسا خوف طاری تھا کہ کہیں بھی جزیات پر توجہ نہیں دے سکے۔ دھرنا میں کہاں گئے تھے؟ وہ کسی سے ملنے گیا تھا، مگر وہ شخص نہ مل سکا، بلکہ اس کے حوالے سے ایک اجنبی نے خود کو متعارف کرایا۔ یوسف دھوکہ کھا گیا اور اس نے ہم دونوں کو اس شخص کی پناہ میں دے دیا۔ دھرنا میں اس سے ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ اس نے میری بات کاٹ کر مضطربانہ لہجے میں سوال کیا، جیسے اسے سرا ملنے کی امید پیدا ہو گئی ہو۔ سنا سے وہاں پہنچنے والی بسوں کے اڈوں پر۔ میں نے مسکین لہجے میں جواب دے کر اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ابو المکتوم، محسن انعام اور ابو محمد کے علاوہ سب لوگ باہر ٹھہریں۔ اس شخص نے اونچی آواز میں ہدایت جاری کی اور سب لوگ تیزی کے ساتھ باہر جانے لگے۔ میں بغور جانے والوں کا جائزہ لیتا رہا۔ ان میں کئی عام فوجی بھی تھے، لیکن حیرت کی بات تھی کہ بریگیڈیئر محسن انعام کا چہیتا سارجنٹ فضل کہیں نظر نہیں آیا۔ باہر نکلنے والے آخری آدمی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب کمرے میں کل 6 نفوس تھے۔ محسن انعام اپنی مکمل فوجی وردی میں تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایک افسر اسی قسم کے اعزازات سمیت نظر آ رہا تھا۔ تیسرا سویلین لباس والا ترشا شخص تھا، جس کی بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں قیمتی پتھروں کی انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں، اور چوتھا سگار نوش سادہ پوش تھا، جو ان میں سب سے زیادہ بااختیار نظر آ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں گہرا سانس لے کر کرسی میں دھنس گیا۔ ترشا نے دوسری کرسی سنبھال لی۔ محسن انعام اور اس کے ساتھی نے وردیوں اور رتبے کی مناسبت سے کھڑے رہنا ہی مناسب سمجھا، اور بیٹھنے والوں میں سے کسی نے ان کو دوبارہ بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ میرے یا سیتا کے لیے تو خیر مجرمانہ انداز میں کھڑے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اجنبی کون تھا؟ اس نے کرسی پر بیٹھ کر نیا سگار نکالا اور اس کا گوشہ توڑ کر اسے سلگانے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس وقت یوسف کے رویے کے پیش نظر ہم اسے اپنا ہمدردی سمجھے تھے، لیکن وہ ہمیں درنا سے براہ راست اس عمارت میں لے گیا جہاں سے ہماری عملی گرفتاری عمل میں آئی۔ وہاں ہمیں ہتھیاروں کی زد پر قیدی بنایا گیا تو اندازہ ہوا کہ یوسف اس کی شناخت میں بری طرح دھوکے کا شکار ہوا تھا۔ پھر یوسف کا کیا ہوا؟ کچھ پتہ نہیں، ہم تو مسلسل قید میں تھے۔ مسلسل قید میں تھے؟ سن رہے ہو ابو المکتوم؟ کتنا تضاد ہے اس کہانی میں۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور نگاہوں کے سامنے شرارے سے کوندنے لگے۔ نہ جانے اس نے میرے نپے تلے جوابات میں کہاں تضاد پکڑ لیا تھا۔ دوسرے سادہ پوش نے کرسی میں پہلو بدلا۔ اس نے تمہیں یوسف کے بارے میں کیا بتایا تھا محسن؟ یوسف نے اس عمارت میں گھسنے کی ناکام کوشش کے بعد ہمیں اس عمارت پر ہلہ بولنے پر اکسایا تھا۔ محسن انعام بھی کچھ ہراساں نظر آنے لگا۔ اس کا جواب سن کر میری جان میں جان آئی اور میں مشینی انداز میں بول پڑا۔ وہ میرا قیاس تھا محض۔ یوسف ہم دونوں کے بارے میں بہت فکر مند تھا۔ ہو سکتا ہے کہ الگ ہو جانے کے بعد اس نے درنا سے سنا تک اس آدمی کی کار کا تعاقب کیا ہو۔ یقینی طور پر تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے ہر بات سچ بتائی ہے۔ اب اصل بات نہ شروع کر لی جائے۔ ابو المکتوم نے طویل ہوتے سکوت کو توڑ کر سگار والے کو یاد دلایا۔ سگار والا بولا، اب تک جو کچھ بات ہوتی رہی وہ اتنی اہم نہیں تھی۔ آخر میں خیال آیا تھا کہ شاید تمہارے ذریعے یوسف بھی ہاتھ آ سکے، لیکن اب اس کی ذات ثانوی رہ گئی ہے۔ میرے لیے یہ اندازہ کرنا دشوار نہیں تھا کہ نسبتاً غیر اہم گفتگو سے باز پرس کا آغاز محض اس لیے کیا گیا تھا کہ باہر نکالنے والوں کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ اس وقت کا اہم ترین موضوع یوسف کی ذات تھی، جبکہ اصل بات ان لوگوں سے بھی چھپائے جانے کے قابل تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تم یمن میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے ہو۔ تمہیں گولی مار کر کسی سڑک پر پھینک دیا جائے تو تمہاری فریاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بھیڑ چھٹ جانے کے بعد ابو المکتوم زیادہ مجبور و محکوم نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ میں جانتا ہوں، میں نے سر جھکا کر بے بسی سے کہا۔ تم جانتے ہو وہ عمارت کن لوگوں کا مسکن تھی؟
سگار والے جنرل نے سوال کیا۔ قانون تو یمن کا بھی ہمارے خلاف سفارہ ہے، مگر ہمارے لہو کے پیاسے صرف اسرائیلی ہیں۔ وہ ہمیں اپنے قومی مجرم کے طور پر اسرائیل لے جانا چاہتے تھے۔ اس تہخانے کے بارے میں تم نے کیا اندازہ لگایا؟ وہ ایک خفیہ ٹھکانہ ہے جہاں بعض عجیب ہتھیار موجود ہیں۔ تم نے ان 9 لاشوں کو کن ہتھیاروں سے ٹھکانے لگایا؟ چند زہریلی سوئیاں اور ایک گیس سلنڈر۔ وہ ڈاکٹر آسٹن نے ہمیں مجبور سمجھتے ہوئے فخریہ خود دکھایا تھا۔ مگر 2 لاشوں کے جسم اور تیسری کی ایک پنڈلی گلی ہوئی تھی، وہ کس ہتھیار کا شکار ہوئے؟ ایک شیشی میں کوئی محلول تھا جو اتفاقاً ہاتھ آ گیا، مگر جب ہم نے پہلے شکار پر اس کا اثر دیکھا تو دوسرے 2 دشمنوں پر اسے ہتھیار کے طور پر احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ وہ تہخانہ ایک ہولناک زندان ہے۔ محسن نے اس کے بارے میں خوفناک اطلاع فراہم کی ہے، جن کی روشنی میں چند سائنسی ماہرین نے وہاں کا جائزہ لیا اور محض چند چیزوں کی اصلیت نے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ اس تہخانے کے چپے چپے پر موت کے ناقابل یقین روپ پوشیدہ ہیں، اور ہر الماری برقی تاروں اور ڈائنامائٹ کے ایسے سلسلے سے منسلک ہے کہ کہیں بھی کسی چیز کو غلط چھیڑا گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس سے کتنی ہلاکت جنم لے گی۔ جنرل نے کہا، اس کے تبصرے پر میں پھریرے لیے بغیر نہ رہ سکا۔ ہمارے ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ سائنسی عجائب گھر ہمارے لیے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ اسے نہ جو کا تو چھوڑا جا سکتا ہے، اور نہ اسے تباہ کرنا ہمارے ماہروں کے لیے آسان و بے خطر ہے۔ دوسری چیز، ابو المکتوم نے دخل دیا، وہ مختصر لیکن بھرپور جنگی تجربے کا ہے۔ سیاسی اعتبار سے اس کی یہاں موجودگی کا راز منظر عام پر نہیں لایا جا سکتا۔ ہمارے دوست ہم پر سنگین غفلت کا الزام عائد کریں گے۔ لبنان کے ہزاروں معذور اور یتیم بچوں کی قسم پرسی میں ہمارا نام لیا جائے گا۔ اس رسوائی سے بچنے کی صرف 2 ہی صورتیں ہیں۔ کاش میں کسی کام آ سکوں۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے اداس لہجے میں کہا، تمہاری عورت ضمانت کے طور پر ہماری تحویل میں رہے گی اور تم رہا کر دیے جاؤ گے۔ یمن میں تمہیں پوری آزادی حاصل ہوگی۔ تم بہت سے اسرائیلیوں کو جانتے ہو، وہ سب بھی تم سے واقف ہیں۔ اس عمارت سے نکل بھاگنے والوں میں سے بہتیرے ابھی تک سنا میں ہوں گے، وہ فوراً تمہارے پیچھے لگ جائیں گے۔ اب تم پکڑے جاؤ یا ان میں سے کسی ایک کو پکڑ دو، تمہیں ان سے ایک سودا کرنا ہوگا۔ سودا؟ ہاں، ہمارے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس تہخانے کی تنصیبات بیش قیمت اور بڑی نادر الوجود ہیں۔ تم انہیں پیشکش کرو کہ ان کے ماہرین تمہیں معاوضہ دے کر ایک مقررہ مدت میں اس تجربے گاہ کی ایک کیل اسرائیل منتقل کر سکتے ہیں، ورنہ مخبری کا معاوضہ طے کر کے تم مقامی حکومت کو تہخانے کے راز سے آگاہ کر دو گے۔ میں حیرت سے چند لمحوں کے لیے گنگ رہ گیا، پھر نقاہت آلود آواز میں بولا، اگر میں نے اقرار کر لیا کہ تہخانے کا راز میرے سینے میں دفن ہے تو وہ مجھے فوراً ہلاک کر دیں گے تاکہ تجربے گاہ میں دوبارہ اپنے کام کا آغاز کر سکیں۔ یہ تو سراسر خودکشی ہوگی۔ نہیں، منصوبہ بہت بہتر ہے۔ تمہیں جیبی ٹرانسمیٹروں سے لیس 4 غیر سرکاری آدمی دیے جائیں گے۔ باری باری 2 آدمی ہر وقت دور سے تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے۔ مغلوب ہونے آنے کی صورت میں تم ان کی موجودگی کو جتا سکو گے۔ پھر سیتا دنیا کی نظروں سے دور ہماری تحویل میں رہے گی۔ تم انہیں بتاؤ گے کہ سیتا بھی تہخانے کے راز سے اسی قدر واقف ہے جتنے کہ تم، اور اگر تم مسلسل 12 گھنٹے تک غائب رہے تو سیتا اپنی معلومات مقامی حکام تک پہنچا دے گی۔ 2 دھمکیاں تمہاری زندگی کی مؤثر ترین ضمانت ہوں گی، اور اگر تم اپنے مشن میں کامیاب رہے تو سودے میں حاصل ہونے والی رقم کے علاوہ تمہیں ہماری حکومت بھی خطیر انعامات سے نوازنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یعنی اسرائیلیوں کو سارا ساز و سامان اور آلات اکھاڑ لے جانے کا موقع فراہم کر دیا جائے تاکہ وہ اپنا ہلاکت خیز منصوبہ جاری رکھ سکیں۔ میں نے حیرت، صدمے اور بے یقینی کے ملے جلے جذبات کے تحت مایوسانہ لہجے میں کہا، یہی سمجھ لو، فی الوقت یہی سمجھ لو۔ یہ میرے ضمیر کے لیے ناقابل برداشت بوجھ ہوگا جنرل۔ تم دوسری صورت کیوں نہیں بتاتے؟ دوسری صورت ہمارے لیے بوجھ بنے گی۔ کسی دوست ملک سے مدد لی جا سکتی ہے، مذاق بنوانے کے لیے۔ یہ مت بھولو کہ اس وقت تمہاری حیثیت کیا ہے۔ مشورہ دینے کے بجائے تعاون کرنے کی کوشش کرو۔ اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کرنے کے معاہدے میں میں فریق نہیں بن سکتا۔ ابو المکتوم مٹھیاں بھیج کر کرسی سے اٹھ گیا اور جنرل تھکے ہوئے انداز میں دوبارہ کرسی پر دراز ہو گیا۔
ہم اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کرنے نہیں جا رہے۔ بتا دو، اسے پوری بات بتا دو ابو المکتوم۔ جنرل نے کرسی کی پشت کا سے ٹیک لگا کر ہولے ہولے آگے پیچھے جھولتے ہوئے کہا، اس لیے کہ اس بساط پر ہمارے پاس یہی ایک مہرہ ہے، اس کے سامنے ہم سب بے بس ہیں۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ اس جنگی تجربے گاہ کی بھیانک ایجادات یمن کے گلی کوچوں میں بھی لبنان کی طرح معذور اور یتیم بچوں کی قطاریں پیدا نہیں؟ خاموش! ہم بھی اپنے بچوں کے لیے اپنی چھلنی کرا لینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو پھر حکومت، آپ خاموشی سے سنتے رہو۔ تم اپنا کام، اپنا معاہدہ کرتے رہو گے، مگر ہم اس عمارت پر دور سے کڑی نگاہ رکھیں گے۔ تہ خانے سے ساز و سامان نکلتا رہے گا اور ہم صرف دیکھتے رہیں گے۔ پھر جس بحریہ ہوائی جہاز سے وہ سامان یمن سے لے جانے کی کوشش کی جائے گی، اسے ویران سمندر یا صحرا میں پوری قوت سے وار کر کے تباہ کر دیا جائے گا۔ آبادیوں سے دور وہ ساز و سامان اپنے رکھوالوں سمیت نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس کوشش میں اگر کچھ بے گناہ بھی بحالت مجبوری مارے گئے تو گریز نہیں کیا جائے گا۔ اب تمہاری تجویز واقعی قابل عمل نظر آتی ہے مجھے، لیکن دوسری تجویز بتا دینے میں بھی کیا حرج ہے؟ میں نے اپنے سینے سے بوجھ ہٹتا محسوس کیا۔ کسی غیر ملک سے معاملہ حکومتی سطح پر اٹھانے سے وقار پر حرف آتا ہے۔ اگر چند روز میں تمہاری کسی اسرائیلی ہرکارے سے مدبھیڑ نہ ہوئی تو پھر ہم چاہیں گے کہ انہی شرائط پر تم کسی ترقی یافتہ ملک کے ایجنٹوں سے رابطہ قائم کرو، لیکن اس کام میں ہم مخل نہیں ہو سکیں گے۔ ان کے مواصلاتی ذرائع بہت حساس ہیں، ہم ان سے مخاصمت مول نہیں لے سکتے، اور یہ سارا ساز و سامان ان کی تحویل میں چلا جائے گا۔ اس سے شاید کوئی فرق بھی نہ پڑے۔ بڑی ترقی یافتہ طاقتیں پہلے ہی ایسی جائیداد پر کام کر رہی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے یہ تجربے کا ان کے لیے یقین اسے ثابت ہو، مگر اس کے باوجود وہ اسے اکھاڑ لے جانا چاہیں گے تاکہ یمن جیسے ملک کو ایک اہم جنگی حکمت عملی تک رسائی حاصل نہ ہو سکے۔ جنرل نے کہا، ابتدا میں ان دونوں کی باتیں مجھے احمقانہ محسوس ہو رہی تھیں، لیکن ان کی تجاویز کے سارے پہلو سامنے آ جانے کے بعد مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ انہوں نے تجربے گاہ کے معائنے کے بعد چند گھنٹوں کی مختصر سی مدت میں ایک اہم معاملے پر اتنے دور رس فیصلے کیسے کر لیے تھے۔ میں تیار ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس تجربے گاہ کا یمن کی سرزمین پر ہی تباہ کیا جانا سب سے بہتر ہوگا۔ یہ ناممکن ہے، وہ تہ خانہ ہلاکت کا انبار ہے، اسے صرف وہی چھڑنے کی جرات کر سکتا ہے جس نے اسے بنایا ہے یا جو اس کے سارے رموز سے واقف ہے۔ میں بحث نہیں کر رہا، مگر میں نے بھی کلماری جڑ سے اکھاڑ پھینکی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ خوش قسمتی تھی تمہاری، موت سمجھدار کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تم سائنس کی ابجد سے بھی ناواقف ہو، پھر تم ہر قیمت پر نجات کے متلاشی تھے، خواہ اس کے نتیجے میں ہر سو موت کے حبلے رقص کرنا شروع کر دیتے، مگر جاننے والوں سے کبھی نہیں چھڑیں گے۔ ہاں، ابھی جنگلی مزدوروں کو کدالے، پھاوڑے، ہتھوڑے اور بارود دے کر بھیج دو، وہ دیکھے والے بغیر اس کے چیتڑ اڑانے میں مصروف ہو جائیں گے۔ میں ایک بار اس تہ خانے میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کس لیے؟ سودے کے آغاز سے پہلے ذرا دیکھ تو لوں کہ وہاں ہے کیا۔ میں تو اسے غیر معمولی تہ خانے سمجھتا رہا، مگر ایک شرط پر۔ جنرل نے کہا، تمہارے ساتھ چند ماہرین بھی ہوں گے اور تم کسی بھی چیز کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرو گے، مجھے منظور ہے، اور اگر خلاف ورزی کی تو تمہیں موقع پر ہی گولی مار دی جائے گی۔ ابو المکتوم میرے لیے کوئی راہ نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا۔ میں خودکشی نہیں کروں گا۔ وہ چاروں بلحاظ عہدہ آگے پیچھے اس کمرے سے چلے گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ان کے جاتے ہی سیتا نے رستی ہوئی خوفزدہ آواز سے مجھ سے پوچھا۔ دیکھتی جاؤ، شاید مقدر کی آخری گردش ہے۔ میں کہتی ہوں یہ چکر لمبا چلے گا۔ میرے پاس وہ پستول ہے اور تمہارے پاس وہ سوئیاں۔ 10-5 کو مار کر ہم صاف نکل جائیں گے اور ان کے فرشتے بھی ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو، ہم اجنبی ملک میں ہیں، ہم کسی صحرا میں بھوک اور پیاس سے سسک سسک کر مر جائیں گے، لیکن یمن سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ مگر اس بریگیڈیئر نے تو ایسی امید دلائی تھی جیسے اس کی مرضی کا بیان دیتے ہمیں آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ یہ سارا فطور اسی بیان کا ہے، اسی کے ازالے کے لیے میں دوبارہ تجربے گاہ میں جانا چاہتا ہوں، شاید میں ان کو قائل کر سکوں۔ مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ مصر ہو گئی، مگر میں نے بدقت تمام اسے رات کا حصہ سو کر گزارنے پر آمادہ کر ہی لیا۔ اگلی صبح دروازہ کھولا گیا
تو ہم دونوں منہ ہاتھ دھوئے ناشتے کے منتظر تھے۔ فوجی بیرا اشتہا انگیز گرم ناشتے کی ٹرالی اندر لایا تو اس کے پیچھے بریگیڈیئر محسن بھی موجود تھا۔ بیرا ناشتہ چھوڑ کر چلا گیا، لیکن محسن ہمارے بند کمرے میں موجود رہا۔ راستاری کی وجہ سے تمہاری خدمت و نگرانی کی ذمہ داری مجھ پر اور ابو محمد پر آن پڑی ہے۔ ہم دونوں 12 گھنٹے ڈیوٹی پر رہیں گے۔ بیرے کے چلے جانے پر اس نے سرگوشیانہ لہجے میں ہمیں آگاہ کیا۔ ابو المکتوم کون ہے؟ انٹر سروسز انٹیلیجنس کا سربراہ۔ وہ جنرل بھی ہے، لیکن 3 برس جونیئر ہے جنرل حسین علمادی سے۔ وہی سگار والا؟ ہاں، وہی ہمارا فوجی سربراہ ہے۔ بہت سلجھا اور نفیس آدمی ہے۔ اس نے تم سے بڑی امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ نہ جانے کہاں کہاں سے تمہارے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے بعد تم سے ملنے آیا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ تمہارے ملک میں کوئی ایسا نہیں جو اس تجربے گاہ کو بے ضرر بنا کر برباد کر سکے۔ حکومت اس وقت عدم استحکام کا شکار ہے۔ چھوٹا سا حادثہ بھی ہو گیا تو ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑیں گے۔ شاید اسی لیے کوئی بھی یہ ذمہ داری اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ کیا یہ لاتعلقی کی انتہا نہیں ہے؟ ناشتہ کرو، تھوڑی دیر میں بلاوا بھی آ سکتا ہے۔ کہاں کے لیے؟ کیا تہخانے کا جائزہ نہیں لوگے؟ کیا وقت طے ہوا ہے؟ اب یہ معاملہ براہ راست جنرل کے پاس ہے، اسی کی طرف سے پیغام آئے گا۔ اگر ممکن ہو تو ہمارے ساتھ کوئی برقیاتی ماہر بھی ہونا چاہیے، شاید اس کی موجودگی کسی کام آ سکے۔ کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کر سکتا۔ 15 منٹ بعد فوجی خانسامہ برتن لینے آیا اور بریگیڈیئر اسی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ البتہ جاتے ہوئے وہ اپنا سگریٹ کا پیکٹ میرے حوالے کر گیا۔ میری عدم موجودگی میں اپنے آپ پر قابو رکھنا، ہو سکتا ہے ملاقات کچھ وقفے کے بعد ہو۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے سیتا کو بتایا۔ کیوں؟ دونوں کا ہی سبب ہے۔ اگر تلاشی وغیرہ کی نوبت آ گئی تو پستول سے محروم کر دی جاؤ گی۔ دوسری طرف حالات تیزی سے رخ بدلتے جا رہے ہیں۔ جنرل چاہے گا کہ میں فوری طور پر باہر نکل کر اپنے کام کا آغاز کر دوں۔ تنہائی میں میرے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گی۔ اس زندگی سے تو اچھا تھا کہ تم مجھے ساتھ لانے کے بجائے پہاڑوں میں میری ماں کے پاس ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہ جاتے۔ میں ایک مجرمانہ احساس کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ اسی اثنا میں محسن دوبارہ آن پہنچا۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو دن کے 11:30 بج رہے تھے۔ چلو۔ میں نے سیتا پر محض الوداعی نظر ڈال کر کمرے سے نکلنا چاہا، لیکن وہ اپنی آنکھوں میں ٹرستے موتی سجائے والہانہ انداز میں دوڑ کر میرے سینے سے لپٹ گئی۔ اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ بدقت تمام میں سیتا کو سمجھا کر الگ کر سکا اور بجھل قدموں کے ساتھ دل گرفتہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ محسن انعام نے دروازہ بند کر کے خود تالا لگایا اور چابی دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے سنتری کے حوالے کر کے عمارت کے اندرونی حصے کی طرف چل دیا۔ ایک پرتکلف اور آراستہ کمرے میں کرنل کے عہدے کا ایک افسر شاید ہمارا ہی منتظر تھا، کیونکہ محسن انعام مجھے اس کے حوالے کر کے وہیں سے لوٹ گیا۔ فوجی ہو؟ نہیں، جنرل صاحب تمہارے منتظر ہیں، ادب سے میرے پیچھے آؤ۔ چند گز آگے اس نے اسی کمرے میں کھلنے والے ایک دروازے پر رک کر اپنی وردی پر نگاہ ڈالی اور پھر انگلی سے دروازے پر خفیف سی دستک دے کر پٹ صرف اسی قدر کھولا کہ اپنی کھوپڑی اندر داخل کر سکے۔ جناب، مہمان حاضر ہے، اندر بھیج دو۔ ادھ کھلے دروازے میں سے جنرل حسین علمادی کی پاٹدار آواز سنائی دی اور میں تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ دیو ہیکل آبنوسی میز کے پیچھے جنرل ٹیبل لیمپ کی ناکافی روشنی میں اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کا حیولہ تو بخوبی نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنا محال تھا۔ السلام علیکم یا معلم۔ میں نے ٹیبل کے گرد موجود اونچی پشتگاہ والی منقش کرسیوں پر کچھ لوگوں کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے جنرل کو سلام کرنا ضروری سمجھا۔ وعلیکم، بیٹھ جاؤ۔ جنرل کی میز کے گرد بیک وقت 12 ملاقاتیوں کے بیٹھنے کا انتظام موجود تھا، لیکن اس وقت مجھ سمیت وہاں کل 5 نفوس تھے۔ یہ چاروں تمہارے دن رات کے ساتھی ہیں، انہیں اچھی طرح پہچان لو۔ یہ کہہ کر اس نے میز میں نصب کوئی بٹن دبایا اور کمرے میں پھیلا ہوا طلسماتی دھندلکا تیز روشنی میں نہا گیا۔ چھت سے لٹکتے ہوئے بڑے فانوس کے علاوہ دیوارگی روشنیاں بھی جل اٹھیں، لیکن ان میں چکا چوند نام کو نہ تھی۔ ان میں سے 2 ہر وقت تمہارے آس پاس رہیں گے اور تم ان سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم رکھ سکو گے۔ ان کا کوڈ تم خود مقرر کرو گے۔ یہ رقم تمہاری ضروریات کے لیے ہے۔ یہ کہتے ہوئے جنرل نے ایک وزنی لفافہ میری طرف کھسکا دیا۔
جگہ دیکھنے کے بعد ہم سے تمہارا کوئی رابطہ نہیں رہے گا. جو ضرورت چاہو گے ان چاروں میں سے ہی کسی کے ذریعے پوری کر دی جائے گی. مناسب وقت آنے پر ہماری طرف سے خود تم سے رابطہ قائم کیا جائے گا. وہ خاموش ہوا تو میں نے باری باری ان چاروں کا جائزہ لیا جو چاقو چوبند اور توانا جوان تھے، لیکن ان کے نقوش سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کا تعلق کسی باعزت طبقے سے نہیں تھا. ایک کے رخسار پر ٹاکو کا کم از کم 4 انچ لمبا نشان تھا جو یقینی طور پر کسی چاقو کے زخم کے بعد وجود میں آیا تھا. ٹرانسمیٹر کہاں ہے؟ پچھلے کمرے میں 5 سیٹ موجود ہیں، وہیں تم اپنا طریقہ کار طے کر لو. 15 منٹ بعد تمہیں جگہ دیکھنے کے لیے ہماری ٹیم کے ساتھ جانا ہوگا. اسی کے ساتھ جنرل نے ساری روشنیاں گل کر دیں. بس میز پر ایک لیمپ جلتا رہ گیا. میں نے سیٹ چھوڑی اور وہ چاروں بھی میرے پیچھے جنرل کی پشت پر واقع کمرے میں داخل ہو گئے، جہاں میز پر 5 بالکل نئے JB ٹرانسمیٹرز کتابچوں سمیت موجود تھے. انہیں بعد میں پڑھ لینا. یہ بتاؤ تم لوگوں کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہے؟ انہیں کتابچوں میں الجھتے دیکھ کر میں نے کہا، ہر قسم کا. ہم چاقو سے لے کر اسٹین گن تک سارے ہتھیار ساتھ رکھیں گے اور موقع محل کی مناسبت سے اسلحہ استعمال کریں گے. ہمیں جنرل نے کافی سمجھا دیا ہے. رخسار پر زخم والے نے مسکرا کر کہا، دستی بم؟ میں نے پوچھا. آتش گیر اور دھوئیں کے بم رہیں گے ہمارے پاس. چاروں کی نمائندگی کا فرض اس نے از خود ہی اپنے ذمہ لیا تھا. ہمارا مشترکہ شناختی کوڈ ڈیزرٹ واریئر ہوگا. میں نے قدر سکوت کے بعد کہا، میرا نمبر 1، تمہارا 12، تمہارا 23، تمہارا 34 اور تمہارا 40 ہوگا. میں نے باری باری ان میں سے ہر ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، 1 سے 5 تک کے سیدھے نمبر کیوں نہ اختیار کیے جائیں؟ خشخشی داڑھی والے نے تجویز پیش کی. ہم دشمن کو اپنی نفری کے بارے میں دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو صحیح کوڈ کے ساتھ کسی اور نمبر سے مخاطب کرے تو مخاطب کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ساتھی بھرپور خطرے میں ہے. تمہاری طرف سے بھرپور وار کا سگنل کیا ہوگا؟ زخم خوردہ چہرے والے نے پوچھا. باسی ختم ہو گئی، ہتھیار ڈال دو. بدترین حالات میں میں یہ پیغام دوں گا. اس وقت تمہیں اپنی تمام پر صلاحیتیں بروئے کار لانا ہوں گی. اس کے بعد میں ان چاروں اجنبیوں کے ہمراہ اپنے مستقبل کے اہم ترین مارکے کی جزیات طے کرنے لگا، اور جب ہر ایک کو اس کے سوالوں کے جوابات مل گئے تو وہ محفل برخاست ہو گئی. ان چاروں کے لیے جنرل کا دفتر اور اس کا عقبی کمرہ شاید اجنبی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے واپس جنرل کے کمرے میں جانے کے بجائے مخالف سمت کا دروازہ استعمال کیا اور یکے بعد دیگرے باہر نکل گئے. میں چند لمحوں تک خالی الذہنی کے عالم میں اپنی جگہ کھڑا رہا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان چاروں کی تقلید میں باہر نکل جاؤں یا واپس جا کر جنرل کے دفتر کا رخ کروں، کیونکہ بے لگام چھوڑے جانے سے قبل مجھے جنرل کے ماہرین کی جماعت کے ساتھ اس ہولناک تجربے گاہ کا بھی رخ کرنا تھا، تاکہ میں وہاں کے مخصوص حالات کی روشنی میں اپنی گلو خلاصی کی کوئی سہل تر تجویز سوچ سکوں. میں اسی سوچ بچار میں مبتلا تھا کہ اچانک جنرل کے دفتر کی سمت کا دروازہ کھلا اور وہ وہاں خود آن موجود نظر آیا. ادھر آ جاؤ، اس نے مجھے حکم دیا، اور میں دوبارہ کسی معمول کی طرح اس کے کمرے میں داخل ہو گیا. اس وقت جنرل اپنے کمرے میں تنہا تھا. وہ لوگ تمہارے منتظر ہیں. میں ایک بار پھر تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ ان کی مرضی سے ذرا بھی انحراف کیا تو فوراً گولی مار دی جائے گی. اس جماعت میں ابو محمد اور محسن دونوں ہی سادہ لباس میں شامل ہیں. مجھے امید ہے کہ میری عدم موجودگی میں سیتا کی ضروریات اور آسائشوں کا خیال رکھا جائے گا. تم بے فکر رہو. جنرل نے ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اسے آج ہی ایک مکان میں منتقل کر دیا جائے گا. الوداعی مسافے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے وہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے تھا، لہٰذا میں نے اس کی خواہش کا احترام کرنا ہی مناسب سمجھا. میرے باہر نکلنے سے پہلے جنرل نے شاید کسی بٹن یا انٹرکام کے ذریعے باہر موجود کرنل کو میری روانگی کے بارے میں بتا دیا تھا، کیونکہ وہ میرا منتظر تھا. اس طرف کرنل نے میرا بازو تھامتے ہوئے ایک راہداری میں میری رہنمائی کی. راہداری کے اختتام پر 11 سیٹوں والی ایک سفید ایئر کنڈیشن اسٹیشن ویگن موجود تھی، جس میں ڈرائیور سمیت 5 افراد پہلے سے موجود تھے. کرنل نے ڈرائیور کے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھول کر مجھے اندر بٹھایا اور اسٹیشن ویگن ذرا بھی توقف کیے بغیر آگے بڑھتی چلی گئی. میں نے سر گھما کر پیچھے والوں کا جائزہ لیا تو ابو محمد اور محسن انعام پر نگاہ پڑی. جنرل کے بیان کے مطابق وہ دونوں سادہ لباس میں تھے اور اس وقت ان کی نگاہوں میں میرے لیے سرد مہری پائی جا رہی تھی.
شاید وہ دونوں اپنے کسی بھی رویے سے کسی بھی طرح میری حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرا جی چاہا کہ دوسرے دو اجنبیوں سے تعارف حاصل کرنے کی کوشش کروں، لیکن پہل کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس وقت ہمارا میزبان کون ہے؟ کئی منٹ کی اکتا دینے والی خاموشی کے بعد میں نے سر پیچھے گھما کر سوال کر ہی ڈالا۔ اونگتا ہوا ایک ادھیڑ عمر یوں چونکا جیسے کسی نے اس کے سر پر لٹھ دے مارا ہو۔ لمحے بھر کے لیے اس نے مجھے پھاڑ کھانے والے انداز میں گھورا اور پھر دوبارہ اونگنے لگا۔ دوسرا اجنبی البتہ کارآمد ثابت ہوا، کیونکہ ابو محمد اور محسن کے برعکس وہ غصیلے لہجے میں بول پڑا، کیا تم خاموش نہیں رہ سکتے؟ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں کن معزز ہستیوں کا ہم سفر ہوں؟ میرا نام ناصر ہے، یونیورسٹی میں نامیاتی کیمیا کے تحقیقاتی شعبے کا سربراہ ہوں میں۔ اب تو چپ رہو گے نا تم؟ میں بے بسی سے سر ہلا کر رہ گیا۔ اس عمارت تک کا سفر ان لوگوں کے خشک رویے کی وجہ سے خاصا طویل محسوس ہوا، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے حیرت ہوئی کہ احاطے میں دور دور تک نہ کوئی فوجی گاڑی تھی، نہ ہی کوئی متنفس نظر آ رہا تھا۔ اس مرحلے پر میرے چہرے پر بے چینی کچھ زیادہ ہی عیاں ہو گئی، کیونکہ محسن انعام نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی سے اتر کر سب لوگ خاموشی سے ویران برآمدے میں داخل ہوئے، جبکہ ڈرائیور وہیں گاڑی میں بیٹھا رہا۔ ڈرائیور سویلین ہے، وہ ہماری مہم سے بالکل لا علم ہے، تم بلا وجہ بولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ برآمدے میں پہنچتے ہی محسن انعام دھیمے سے لہجے میں بول پڑا، یہاں سناٹا کیسا ہے؟ میں نے دانستہ محسن کے پیچھے رہتے ہوئے کہا، نئی حکمت عملی کے تحت یہ ضروری تھا، تجربے گاہ پر کوئی بھی پہرا نہیں ہے۔ اس نے سرگوشیانہ لہجے میں جواب دیا، ان دونوں میں کسی کو برقیاتی باریکیوں سے بھی واسطہ رہا ہے؟ ایک کیمیا دان ہے اور دوسرا نامور برقیاتی انجینئر۔ تمہاری فرمائش کا بطور خاص خیال رکھا گیا ہے، لیکن تم زبانی تبادلہ خیال سے تجاوز نہیں کرو گے۔ میں جانتا ہوں، میں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ عمارت اس وقت تک میرے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ جانے بوجھے راستے طے کرتے ہوئے بلا کسی روک ٹوک کے ہم اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں ہمارے اور تہہ خانے کے درمیان صرف ایک ہی پتلی سی دیوار حائل تھی۔ ابھی ابو محمد نے دیوار کے دستے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک باہر سے کسی ہلکی سب مشین گن کی فائرنگ کی گونج سنائی دی اور دونوں سادہ پوش فوجی بے اختیار نکاسی کے راستے پر دوڑ پڑے۔ ہمارے ساتھ آنے والے دونوں ماہرین خوف اور سراسیمگی کے عالم میں وہیں کھڑے رہ گئے، جبکہ میں بھی ابو محمد اور محسن کے پیچھے ہو لیا۔ باہر بدستور مشین گن کا نغمہ گونجتا رہا، پھر ایک بھیانک انسانی چیخ سنائی دی، جس کے بعد فضا پر یک لخت غیر فطری سناٹا چھا گیا۔ برآمدے میں پہنچتے ہی وہ دونوں اچانک رک گئے۔ لہجے بھر بعد میں بھی ان سے جا ملا اور باہر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پیشانی پر جا چڑھیں۔ دشمن اس قدر بودا نہیں تھے جتنا ہم سمجھ رہے تھے۔ ان کی جانب سے عمارت کی مسلسل نگرانی کی جا رہی تھی اور انہوں نے پہلا موقع ملتے ہی اس اسٹیشن ویگن کو چھلنی کر دیا تھا جس کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچے تھے۔ ویگن کے ٹائر اور آہنی باڈی گولیوں سے ادھیڑ کر رکھ دی گئی تھی، سارے شیشے بھی چکنا چور ہو چکے تھے اور ویگن پر چھائے ہوئے مہیب سناٹے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ڈرائیور اپنی جان سے ہاتھ دھو چکا تھا۔ برآمدے سے نظر آنے والا وسیع احاطہ تاحد نظر ویران نظر آ رہا تھا، مگر یہ بات ہم تینوں ہی جانتے تھے کہ حملہ آور ہماری نگاہ سے ضرور اوجھل تھے، مگر ہم پوری طرح ان کی نگاہوں میں تھے۔ یہ تو بہت برا ہوا، ہم بہت خطرناک طریقے پر گھیر لیے گئے ہیں، ابو محمد نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ واپسی کا راستہ بھی مسدود ہو چکا ہے۔ محسن انعام تباہ حال ویگن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سامنے سے ہٹ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ان میں سے اچانک ہی کوئی سامنے کود کر گولیاں برسانے لگے۔ مگر میں اس وقت کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ ایک قوی امکان یہ بھی تھا کہ اسٹیشن ویگن پر وحشیانہ فائرنگ کی کارروائی کسی اسرائیلی جتھے کے بجائے یوسف نے کی ہو۔ اگر اس کے بارے میں میرے قیاسات درست تھے تو اس نے دردنہ سے اس عمارت تک ہمارا تعاقب کیا، پھر تنہ تنہا اندر گھس کر ہماری مدد کرنے کی ناکام کوشش کی اور اس ناکامی کے بعد گمنام فون کے ذریعے اعلیٰ فوجی حکام کو اس عمارت پر دعویٰ بولنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے یقینی طور پر دور رہتے ہوئے ہمارے بارے میں پوری صورتحال پر گہری نظر رکھی ہوگی اور ہمیں اسرائیلیوں سے آزادی پانے کے بعد فوجی حکام کی تحویل میں جاتے دیکھ کر وہ ہماری آزادی کے لیے مضطرب ہو گیا ہوگا۔ عمارت سے پہرا ہٹائے جانے کے بعد وہ اس کے لیے سنہری موقع تھا۔ اسٹیشن ویگن ناکارہ کر دی گئی تھی اور میں
4 آدمیوں سمیت عمارت میں گھر گیا تھا۔ اس کی مدد سے اس قید سے نجات حاصل کر سکتا تھا، مگر میرے لیے یہ راستہ بھی مسدود تھا۔ اگر میں بریگیڈیئر محسن انعام اور ابو محمد کو زیر کر لیتا تو مجھے رہائی ضرور مل جاتی، لیکن سیتا کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی، جو بریگیڈیئر کے اوپر والوں کے پاس یرغمالی تھی۔